مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ چل رہی تھی کہ خبر واحد موجب عمل ہے، اور اس کا موجب عمل ہونا یہ کتاب، سنت، اجماع وغیرہ سے ثابت ہے۔ آج کے سبق میں کتاب کے ذریعے جو کہا کہ کتاب سے اس کا ثبوت ہے، اس کی مثال شارح علیہ الرحمت والرضوان پیش کریں گے کہ خبر واحد موجب عمل ہے بالکتابی، کتاب کی بنیاد پر اس کا ثبوت ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد پاک ہے، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے۔ کیوں نہ ہوا کہ ان میں کا ایک گروہ نکلتا کہ دین کی وہ سمجھ حاصل کریں اور واپس آ کر اپنی قوم کو اس امید پر ڈرائیں کہ وہ بچیں۔ اب یہاں مطلب یہ ہے کہ قلیل جماعت، یہ قلیل جماعت علماء کرام کی بارگاہ میں جاتی اور آفاق عالم میں حصول علم کے لیے سیر کرنے کی تلقین ہے کہ حصول علم کے لیے، دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے وہ سفر کریں، اور واپس آ کر جو لوگ اپنے گھروں میں باقی رہ گئے ہیں ان کو آ کر کے مطلب یہ ہے کہ ڈر سنائیں، سمجھے، ڈر سنائیں، اور ترتیب معاش کے لیے جو گھر باقی رہ گئے ہیں اور اہل و اموال کی کفار سے حفاظت کی بنیاد پر جو اپنے اپنے گھر رہ گئے ہیں، تو جب یہ جماعت جو نکلی تھی جب یہ واپس آئے تو اب ایسی صورت میں وہ ان کو مطلب احکام شرع بتائے تاکہ وہ گناہوں سے بچیں۔ یہ آیت کا مفہوم ہے۔ اب یہاں یہ دیکھیں آپ، یہاں ضمائر ہیں، ایک تو لیتفقہوا، یہ کس کا صیغہ ہے؟ جمع مذکر غائب امر، تاکہ وہ سیکھیں، دین کی سمجھ حاصل کریں، واو ضمیر اس میں بھی ہے۔ وَلْيُنذِرُوا، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، واو ضمیر ہے۔ رجعوا، یہ بھی کیا ہے؟ تو یہ تمام ضمائر ثلاثہ یہ مطلب یہ ہے کہ طائفہ کی طرف راجع ہیں، اس کی طرف، طائفہ کی طرف، جماعت کی طرف، کہ مطلب کیوں نہ ہوا کہ ان میں کا ایک گروہ نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کرے، سمجھے۔ تو ساری کی ساری ضمیریں طائفہ کی طرف مطلب یہ ہے کہ لوٹ رہی ہیں، اور الیہم اور لعلہم یہ بھی دو ضمیریں ہیں، یہ مطلب یہ ہے کہ فرقہ کی طرف لوٹ رہی ہیں، سمجھ لینا، مطلب دو چیز، ایک فرقہ ہے، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، طائفہ بعد میں ہے اور فرقہ، تو یتفقہوا، لینذروا، اذا رجعوا، یہ تینوں ضمیریں کس کی طرف راجع ہیں؟ طائفہ کی طرف۔ الیہم، لعلہم، یہ ضمیریں فرقے کی طرف۔ تو اللہ رب العزت نے طائفہ پر انذار واجب کیا، لینذروا، تاکہ وہ کیا کریں؟ ڈرائیں۔ تو کس پر انذار واجب کیا؟ طائفہ پر، تاکہ وہ ڈرائیں، اور طائفہ جو ہے یہ اس میں واحد ہے، اور اثنین یعنی ایک پر بھی بولا جاتا ہے طائفہ،
اثنین پر بھی بولا جاتا ہے، اثنین سے زیادہ پر بھی بولا جاتا ہے طائفہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ خبر واحد میں لا عبرۃ للعدد، کہا تھا کہ نہیں کل، اس میں راویوں کی تعداد کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو ایک پر بھی جیسے طائفہ بولا گیا ہے، دو سے زیادہ پر بھی، دو پر بھی بولا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرقے پر ان کے قول کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا یہ واجب قرار دیا، یعنی طائفہ پر انذار کو واجب کیا، اور فرقے پر جو پہلے مطلب یہ ہے کہ مذکور ہے اس پر کیا واجب کیا کہ جب وہ طائفہ ان کو ڈر سنائے اور دین کے مسائل بتائیں تو اب اس فرقے پر ان کی بات کو قبول کرنا کیا ہے، واجب ہے، اور اس پر عمل کرنا کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ خبر واحد یہ عمل کا سبب ہے، موجب عمل ہے، کیونکہ طائفہ ایک کو بھی کہا جاتا ہے، طائفہ ایک کو بھی، دو کو بھی، دو سے زیادہ کو بھی۔ تو اگر کوئی ایک آ کر کے دین کی باتیں بتائے، مسائل شرعیہ بتائے، تو اس کی بات پر عمل کرنا بھی کیا ہے، ضروری ہے۔ ایسے ہی دو یا دو سے زیادہ آ کر کے دین کی سمجھ بتائے تو اس کی بات پر بھی، ان کی بات پر بھی عمل کرنا کیا ہے، ضروری ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ خبر واحد موجب عمل ہے۔ کیا ہے خبر واحد؟ سمجھے؟ یہاں تک انہوں نے جناب عالی یہ بات پیش فرمائی۔ اور اس آیت کریمہ میں ایک دوسری توجیہ بھی ہے، وہ غور سے سننا ہے ذرا۔ دیکھیے دوسری توجیہ یہ ہے، ایک اس کی الٹی توجیہ کی گئی ہے، اس کے برعکس کہا یہ گیا کہ لیتفقہوا اور لینذروا اور الیہم، سمجھتے رہنا بات، یہ ساری کی ساری جو ضمیریں ہیں وہ لوٹ رہی ہیں فرقے کی طرف۔ کس کی طرف؟ یعنی لیتفقہوا اور لینذروا دو، اور ساتھ میں تیسری کون؟ الیہم۔ سمجھے؟ یہ ساری کی ساری کس کی طرف لوٹ رہی ہیں؟ فرقے کی طرف۔ اور رجعوا اور لعلہم یہ طائفہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ رجعوا اور لعلہم یحذرون میں جو لعلہم ہے یہ طائفہ کی طرف لوٹ رہی ہے، سمجھے؟ تو اب قوم سے مراد یعنی قوم طائفہ ہوگی، قوم کیا ہوگی؟ طائفہ، اور معنی یہ ہوگا جہاد کے لیے ہر فرقے سے، سمجھے، کیوں نہیں کوئی نکلا، کیوں نہیں نکلے جہاد کے لیے ہر فرقے سے، یعنی ان کی جماعت کثیرہ، مطلب یہ ہے کہ جہاد کے لیے کیوں نہیں نکلی، تاکہ وہ جماعت کثیرہ گھر میں جو لوگ باقی رہ گئے ہیں ان کو کیا آ کر کے بتائے، دین کے مسائل آ کر کے بتائے۔ تو اس تقدیر پر آیت کا مفہوم کیا ہو جائے گا، یعنی دوسرا ہو جائے گا، کیونکہ پہلا مفہوم الگ ہے، اس کو سمجھ لینا، پہلا مفہوم کیا ہے، الگ ہے۔ اور جب وہ لوگ جہاد سے واپس آئیں تو جہاد سے آنے والے ان لوگوں کو جو جہاد سے رہ گئے ہیں وہ کیا بتائیں، دین کی سمجھ بتائیں، دین کے مسائل بتائیں۔ تو اس اعتبار سے ساری جو ضمیریں ہیں یہ ان کے مرجع منعکس ہو جائیں گے، تب یہ مما نحن فی سے نہیں ہوگا۔ یعنی مما نحن فی ہمارا مقصد کیا ہے کہ یہ بتانا ہے کہ خبر واحد موجب عمل ہے، خبر واحد موجب عمل ہے۔ تو اگر اس صورت میں جناب عالی جو میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ لیتفقہوا لینذروا اور الیہم، ان کی ضمائر کو اگر فرقے کی طرف لوٹایا جائے اور رجعوا اور لعلہم کی ضمیروں کو طائفہ کی طرف لوٹایا جائے تو طائفہ سے مراد قوم ہوگا، ایک نہیں ہوگا، بہت ساری جماعتیں کثیرہ جہاد کے لیے نکلتی، اور جو لوگ گھر میں باقی رہ گئے ہیں واپس آ کر کے ان کو دین کی سمجھ کے مسائل بتاتی۔ تو ایسا کیوں نہ ہوا؟
تو اس تقدیر پر طائفہ یہ مما نحن فی سے نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ یہ بتانا کہ خبر واحد موجب عمل ہے، اور اس تقدیر پر طائفہ سے مراد ایک نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ قوم، جماعت کثیرہ۔ اور ہمارا مقصد کیا ہے کہ طائفہ ایک پر بھی بولا جاتا ہے۔ اور یہ کس صورت میں حاصل ہوگا؟ جبکہ پہلی جو توجیہ پیش کی گئی ہے شرع کے اعتبار سے، اس کے اعتبار سے اگر تقریر کی جائے تو اس اعتبار سے ہمارا یہ مقصد حاصل ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ دیکھیے، بالکتاب وہو قولہ تعالی، موجب عمل ہے خبر واحد کتاب کے ذریعے، اور وہ ارشاد باری تعالی، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، تو ان میں سے ہر جماعت، ہر فرقے سے کیوں نہیں نکلا کوئی جماعت کیوں نہیں نکلی کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرے اور اپنی قوم کو ڈرائے جب وہ گھر واپس آئیں؟ لعلہم یحذرون، اس امید پر کہ وہ بچیں۔ اے فہلا خرج من کل جماعت کثیرہ طائفہ قلیلہ من بیوتہم، یعنی ہر جماعت کثیرہ سے ایک تھوڑی جماعت کیوں نہیں نکلی اپنے گھروں سے تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرے؟ اے تذهب هذه الجماعت القلیلہ عند العلماء، یعنی یہ تھوڑی جماعت علماء کرام کی بارگاہ میں جائے، ویسیروا فی آفاق العالم، اور آفاق عالم میں سیر کرے حصول علم کے لیے، اور گھروں میں ترتیب معاش اور اہل و اموال کی کفار سے حفاظت کے پیش نظر جو گھروں میں باقی رہ گئے تھے، واپس آ کر اپنی قوم کو، باقی قوم کو ڈرائیں۔ اذا رجعت هذه الطائفہ الى هذه الفرقہ، جب یہ طائفہ اس فرقے کی طرف واپس ہو تو وہ ان کو ڈرائیں۔ لعلہم یحذرون، اس امید پر کہ وہ بچیں، وہ بھی کیا کریں؟ بچیں۔ ایضا فضمیر لیتفقہوا ولینذروا ورجعوا راجع الى الطائفہ، لہذا لیتفقہوا اور لینذروا اور رجعوا، یہ ساری ضمیریں طائفہ کی طرف لوٹ رہی ہیں، اور الیہم اور لعلہم کی جو ضمیر ہے راجع الی الفرقہ، وہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ فرقے کی طرف لوٹ رہی ہے۔ فاللہ تعالی اوجب الانذار علی الطائفہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے طائفہ پر انذار کو واجب کیا۔ طائفہ پر کس کو واجب کیا؟ وَهِيَ اسم للواحد والاثنین فصاعدا، اور وہ ایک اور دو سے زیادہ کا نام ہے۔ وَأَوْجَبَ عَلَى الْفِرْقَةِ قَبُولَ قَوْلِهِمْ وَالْعَمَلْ بِهِمْ، اور فرقے پر ان کے قول کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا یہ واجب قرار دیا۔ فَثَبَتَ أَنَّ خَبْرَ الْوَاحِدِ مُوجِبٌ لِلْعَمَلِ، تو ثابت ہوا اس کے ذریعے کہ خبر واحد کیا ہے؟ موجب عمل ہے۔ وَفِي الْآيَةِ تَوْجِيهٌ آخر، اور اس آیت میں دوسری توجیہ بھی ہے، میں نے بیان کی وہ آپ کے سامنے۔ اس صورت میں ضمیروں کے مرجع سب بدل جائیں گے، تعکس، اس کے برخلاف ہو جائیں گے جو پہلے تھے۔ وَحِينَئِذٍ لَا تَكُونُ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ، اور اس وقت یہ مما نحن فیہ سے نہیں ہوگا۔ میں نے بتایا کیسے نہیں ہوگا، جیسے کہ میں نے اس کو تفسیر احمدی میں ذکر کیا ہے۔ اچھا، وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْكِتَابِ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور جو کتاب کہا گیا ممکن ہے کہ کتاب سے مراد وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، یہ ہو جو بالکتاب فرمایا گیا، تو ہو سکتا ہے کتاب سے مراد یہ بھی ہو کہ یاد کرو جب اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا کہ جن کو کتاب عطا کی گئی کہ تم ضرور اس کو لوگوں سے بیان کرنا اور اس کو چھپانا نہیں۔ فقد اوجب علی کل من اوتی علم الکتاب بیانہ ووعظہ للناس، تو لہٰذا اس نے ہر اس انسان پر واجب کیا کہ جس کو کتاب کا علم عطا کیا گیا، کیا واجب کیا؟ اس کا بیان کرنا اور لوگوں کے لیے اس کی نصیحت، اور ولا فائدۃ منہ، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا مگر لوگوں کا اس نصیحت کو قبول کرنا۔ فیکون خبر الواحد حجۃ للعمل، تو اب خبر واحد جو ہوگی وہ عمل کے لیے حجت قرار پائے گی، یعنی خبر واحد موجب عمل ہے۔ والسنہ، اور موجب عمل ہے خبر واحد کس کے ذریعے؟ سنت کے ذریعے۔ کتاب کے ذریعے تو دلیل ہو گئی، اب سنت کے ذریعے کیسے؟ وہی، اور وہ یہ ہے انہ قبل خبرہ،
बरीरत फी सदक़ी सदक़ती हत्ता क़ाल फी जवाबिहा लक सदक़ा वलना हदिया। यहाँ मतलब ये है कि बयान फरमाया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बरीरा की ख़बर को कबूल किया सदक़े के माल के सिलसिले में, कि सदक़े का माल वो आपकी बारगाह में लाई हैं और पेश किया गया। तो अब आपने मतलब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब वो सदक़े का माल लाई हज़रत बरीरा, तो आपसे उन्होंने कहा कि सरकार ये तो सदक़े का माल है, आपके लिए कैसा मुबाह हो सकता है, या पूछना चाहती हूँ। तो आपने इरशाद फरमाया जवाब में लके सदक़ा, सदक़ा तुम्हारे लिए है, वला ना हदिया, और हमारे लिए क्या है, तोहफ़ा है, हदिया है। तो अब यहाँ मतलब ये है कि ख़बर वाहिद मूजिब अमल है, ये किससे साबित हुआ। और फिर हज़रत सलमान की ख़बर को भी कबूल किया कि हज़रत सलमान व ख़बर सलमान फ़िल हदिया, और हज़रत सलमान की ख़बर को भी कबूल किया हदिये और तोहफ़े के सिलसिले में, क्योंकि इसमें ये लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में वो मतलब एक तर खजूर का तश्त लाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। और मतलब ये है कि कहा सलमान फ़ारसी ने आपकी बारगाह में हाज़िही हदियतुन फ़अकलहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अमरा अस्हाबहु बिल अक्ली। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसको तनावुल किया और आपके अस्हाब ने भी उसको क्या किया। तो इन दो बातों से पता चला कि ख़बर वाहिद क्या है, मूजिब अमल है। देखिए, और हज़रत सलमान की ख़बर हदिये के सिलसिले में, हज़रत बरीरा की ख़बर सदक़े के सिलसिले में, यहाँ तक कि कहा आपने उनके जवाब में लके सदक़ा वलना हदिया, और हज़रत सलमान की ख़बर हदिये के सिलसिले में हत्ता अख़ज़हा व अकलहा, यहाँ तक कि उसको लिया और उसको क्या किया, तनावुल किया। वाइदन नीज़ बअस अलियन व मुआज़न इलल यमन बिलक़ज़ा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा को और हज़रत मुआज़ इब्ने जबल को यमन का काजी बना करके भेजा, समझे। अब जब भेजा और दहिया कल्बी को कैसर रूम के पास एक नविश्ता लेकर के भेजा जिसमें वो आप उसको इस्लाम की दावत दे रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस बात पर दलालत कर रही हैं फ़ला उलम यकुन अखबारुल आहाद, तो अगर अखबार आहाद मूजिब अमल ना होती लमा फ़अल ज़ालिका, तो आप ये ना करते। वहाज़िहिल अखबार व इन कानत आहाद, ये अखबार अगरचे आहाद हैं, लाकिन लम्मा तलक़्क़तहुल उम्मा बिल क़बूल, लेकिन जब लोगों ने इसको कबूल किया सारत बिमंज़िलतिल मशहूर, तो अब ये किसके दर्जे में हो गई, मशहूर के। फ़ला यल्ज़मु इस्बातु अखबारिल आहाद बि अखबारिल आहाद, या लिहाजा अखबार आहाद को अखबार आहाद के ज़रिए साबित करना लाजिम नहीं आएगा। वक़अ फ़ी बअज़ि नुस्ख़ क़ौलुहु वल इज्मा वल माक़ूल, और कुछ नुस्ख़ों में मातन का कौल वल इज्मा वल माक़ूल भी आया है, यानी ख़बर वाहिद का मूजिब अमल होना साबित है किताब के ज़रिए, सुन्नत के ज़रिए और इज्मा और अक़ल क़यास के ज़रिए। अत्फ़ुन अलल किताब व सुन्ना, ये किताब और सुन्नत पर इसका अत्फ़ है। फ़ल इज्मा, तो इज्मा वो ये अन्न सहाबत इह्तज्जू बि अख़बारिल आहाद फ़ीमा बैनहुम, तो इज्मा इस तौर से कि सहाबाए किराम ने अखबार आहाद के ज़रिए दलील कायम की, अपने माबैन अखबार आहाद के ज़रिए हुज्जत कायम की। वहतज्जा अबू बकर अल अंसार, और हज़रत अबू बकर ने अंसार पर हुज्जत कायम की अपने आपके कौल अल अइम्मतु मिन कुरैश के ज़रिए। फ़क़बिलूहु मिन गैरि नकीरिन, तो उनकी इस बात को बिना किसी चौंचरा के लोगों ने क्या किया, कबूल किया। वहाकज़ा अजमऊ अला कबूल ख़बरिल वाहिद फ़ी तहारतिल माई व निजासतिही, इसी तरीक़े से लोगों ने पानी की तहारत और उसकी निजासत के सिलसिले में ख़बर आहाद के कबूल पर इजमा किया है। और माक़ूल ये है कि मुतवातिर और मशहूर ये दोनों हर हादसे में मतलब ये है कि नहीं पाए जाते हैं। फली वरूद ख़बरिल वाहिद फ़लौ वरद ख़बरुल वाहिद फ़ीहा लतअत्तलतिल अहकाम, तो अगर ख़बर वाहिद
یعنی فلو ردہ بھی ہو سکتا ہے تمہاری کتاب میں کیا ہے. تو اب یہاں اگر خبر واحد کو اس میں رد کر دیا جائے، یعنی موجب عمل نہ مانا جائے، اس کو رد کر دیا جائے، تو لتعطلت الاحکام، احکام کیا ہو جائیں گی؟